ہر گاؤں میں کچھ راز ہوتے ہیں، لیکن اس گاؤں کا راز اتنا سیاہ تھا کہ جو بھی اسے جاننے کی کوشش کرتا وہ کبھی زندہ واپس نہیں آتا تھا۔ گرمی کی ایک تپتی شام تھی جب ارجن اور اس کے دوستوں نے گاؤں کے باہر واقع ایک ویران مندر کی کھوج کرنے کا فیصلہ کیا۔ چندر پور گاؤں میں یہ مندر 1000 سال سے بھی پرانا بتایا جاتا تھا اور وہاں کے گاؤں والے اس سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مندر پر ایک لعنت ہے۔ ارجن، جو کہ یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا، ہمیشہ اپنے بزرگوں کی بتائی ہوئی جنات اور بھوتوں کی کہانیاں مذاق میں اڑاتا تھا۔ وہ بے خوف تھا اور گاؤں کی تہمت پرستی کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس کے دوست راہل اور میرا اتنے پر اعتماد نہیں تھے۔ وہ بچپن سے مندر کے ارد گرد موجود جنات کی کہانیاں سنتے آئے تھے۔ گاؤں والے سرگوشیوں میں بتاتے تھے کہ یہ مندر کبھی عبادات کی جگہ ہوتی تھی، لیکن جب ایک غلط رسومات انجام دی گئی تو ایک جن یہاں قید ہو گیا۔ جو کوئی بھی وہاں جاتا وہ نہیں بچتا۔ مگر ارجن کا ارادہ پکا تھا۔ وہ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے مندر پر فلم بنانے کی سوچ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ ویڈیو ہزاروں ویوز حاصل کرے گی۔ راہل اور میرا نے اپنی جھجک کے باوجود ارجن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی رات نے اپنے پر پھیلائے، تینوں ٹارچیں تھامے مندر کے قریب پہنچے۔ ان کے ارد گرد کی ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، ایک عجب سردی جو گرمی کی شام کے بالکل برعکس تھی۔ مندر ان کے سامنے ایک دیو کی مانند کھڑا تھا۔ اس کی قدیم پتھریلی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں اور بیلوں سے ڈکی ہوئی تھی۔ کیا تم واقعی تیار ہو؟ میرا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ آؤ، یہ صرف ایک پرانی عمارت ہے، ارجن نے جواب دیا اور کیمرہ سیٹ کیا۔ ہم جلدی کر کے واپس آ جائیں گے۔ وہ جیسے ہی ٹوٹے ہوئی دیواروں سے اندر داخل ہوئے، ہوا تیز ہو گئی اور درختوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ مندر کے اندر اندھیرا تھا۔ اس کی دیواروں پر قدیم دیوتاؤں اور مدم پینٹنگز تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے، ان پر ایک عجب خاموشی چھا گئی۔ یہ دیکھو، ارجن نے کہا، کیمرہ ایک مقدس چوکھٹ کی طرف کرتے ہوئے۔ وہ چوکھٹ سیاہ تھی، جیسے وہاں کچھ جل چکا ہو، مگر جس چیز نے ان کی توجہ کھینچی وہ ایک عجیب سا نشان تھا جو پتھر پر کھودا ہوا تھا، ایسا نشان جو ان تینوں میں سے کوئی بھی نہ پہچان سکا۔ اچانک راہل پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ارجن نے حیرانی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے کچھ دیکھا ہے وہاں ان سائے کے قریب۔ راہل نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ ارجن نے اسے جھٹک دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ بس گھبراہٹ کا شکار ہو رہا ہے، مگر میرا کو یقین نہیں آیا۔ اس نے بھی کچھ عجیب محسوس کیا، ایک موجودگی، جیسے کوئی اندھیرے میں ان کی نگرانی کر رہا ہو۔ اس نے راہل کا بازو پکڑ لیا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ہمیں واپس جانا چاہیے، میرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ بس 5 منٹ اور، ارجن نے کہا۔ وہ اپنے بہترین شاٹ کے انتظار میں تھا۔ جب وہ واپس مڑنے لگے تو درجہ حرارت اچانک مزید گر گیا اور ٹارچیں مدم ہو گئی، جس سے دیواروں پر لمبے سائے بننے لگے۔ ایک گہری گونسی ہوئی آواز مندر میں گونجی جو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی پیدا کر گئی۔ یہ کیا تھا؟ راہل نے سرگوشی کی۔ یہ صرف ہوا تھی، ارجن نے کہا، لیکن اس کی آواز میں یقین نہیں تھا۔ مگر میرا بہتر جانتی تھی۔ مندر کی لعنت کی کہانیاں اس کے دماغ میں گردش کرنے لگیں۔ اس کی دادی نے اسے جن کے بارے میں بتایا تھا، ایک طاقتور روح جو اس مندر سے منسلک تھی، غصے میں کہ اس کے آرام کو چھیڑا گیا ہے۔ پھر انہوں نے سنا ایک نرم سرگوشی جیسے ہوا میں، مگر زیادہ خطرناک یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک سرسراتی آواز جسے کوئی ان کو مندر کے اندر سے بلا رہا ہو۔ ہمیں ابھی نکلنا ہوگا، میرا نے ارجن کی آستینے کو کھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے، دروازے زور دار آواز کے ساتھ بند ہو گئے اور مندر میں قید ہو گئے سب۔ کمرہ مزید سرد ہو گیا۔ وہ سائے لمبے ہو کر ان کے قریب آنے لگے۔ یہاں کون ہے؟ ارجن نے کیمرے کے ساتھ گھومتے ہوئے چیخا۔
جواب میں سایہ ایک بڑی سیاہ شکل میں ڈھلنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو کر اندھیرے میں چمکنے لگیں۔ یہ جن تھا، ایک قدیم روح جو صدیوں سے اس مندر میں قید تھی، پر نئے آنے والے پر اپنا غصہ نکالنے کے لیے تیار۔ بھاگو! راہل نے چیخا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ جن ان کے قریب آ رہا تھا، اس کی شکل دھوئیں کی مانند پڑ رہی تھی۔ پھر وہ بولا، اس کی آواز جیسے پتھروں میں کھینچی جا رہی ہو، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ٹارچیں بجھ گئیں اور مندر مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ان کے کانوں میں جن کی ہنسی گونجی، جیسے دیواریں ان کے ارد گرد بند ہو رہی ہوں۔ میرا چیخی جب اس نے اپنے کندھوں پر سرد ہاتھوں کا دباؤ محسوس کیا جو اسے اندھیرے میں گھسیٹ رہے تھے۔ ارجن نے اسے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جن نے اپنی پہلی قربانی لے لی تھی۔ راہل چوکھٹ کی طرف دوڑا، مایوس ہو کر کچھ تلاش کرتے ہوئے، کوئی ایسی چیز جو اس مخلوق کو روک سکے۔ ہمیں لعنت کو توڑنا ہوگا، راہل نے چیخا، کہانیاں یاد کرتے ہوئے، جن کو صرف اس چیز کی تباہ کرنے سے روکا جا سکتا تھا جو اسے مندر سے باندھی تھی۔ چوکھٹ پر کھدا ہوا کالا نشان۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ارجن نے ایک پتھر اٹھایا اور اس نشان کو توڑنے لگا، یہاں تک کہ پتھر ٹوٹ گیا۔ ایک لمحے کے لیے ہر چیز خاموش ہو گئی، ہوا تھم گئی اور جن کی شکل کمزور ہونے لگی۔ مگر جیسے ہی انہوں نے سمجھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مندر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ جن کی شکل پھر سے ٹھوس ہو گئی، پہلے سے زیادہ طاقتور۔ نشان کو توڑنے سے اس کی کمزوری نہیں ہوئی، بلکہ اسے آزاد کر دیا تھا۔ دیواریں گرنے لگی اور زمین زور زور سے ہلنے لگی، جیسے مندر ان پر گرنے والا ہو۔ ارجن اور راہل دروازے کی طرف بھاگے، لیکن جن ان سے تیز تھا۔ ان کی ہنسی مندر میں گونج رہی تھی جب چھت ان کے اوپر آ گری اور انہیں ملبے کے نیچے دبا دیا۔ چند دن بعد گاؤں والوں نے مندر کی باقیات ملی، مگر ارجن، راہل یا میرا کا کوئی نشان نہیں ملا۔ گاؤں والے جانتے تھے کہ کیا ہوا تھا۔ لعنت نے مزید جانیں لے لی تھیں۔ اب وہ جن آزاد تھا اور مندر سے باہر نکل کر اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا۔ اور اگر تم کبھی چندر پور گاؤں آؤ تو یاد رکھنا، کبھی بھی مندر کے قریب مت جانا، کیونکہ جن اب بھی وہاں دیکھ رہا ہے، اپنے اگلے شکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے